اللهم اجعل في قلبي نورا۔ مسلمہ کذاب کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمگاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمگاہ سے خاصی دور جا رکے۔ مسلمہ کے لشکر کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مل گیا۔ وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2 اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی بیوی لیلہ تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلہ کی طرف لپکے۔ وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا۔ دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں۔ میں اب اس کا نہیں بلکہ یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلہ نے مجاع سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا اپنی لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں، مہمان بنا رکھا ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلہ نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو اسے وہ معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلہ، مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبیلے کے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلہ نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی۔ مجاع، لیلہ نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا لشکر مجھے اس خیمگاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلہ کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غلغباڑہ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاع اور لیلہ کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک باہر کا غلغباڑہ ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے تمام لوگ بھاگتے دوڑتے خیمگاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرغوب تھا۔ مجاع اور لیلہ خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی
اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اس اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے ہیں۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی ہے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ آئے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی
کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی کوئی برچھی یا تلوار نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت و استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ایک نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد زمین سے اڑتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، حضرت زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ آئے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت زید بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ حضرت زید بن خطاب تلوار چلاتے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہ مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، آئے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کے ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سے بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کذاب کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، بلکہ مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ حضرت خالد کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسلمہ کذاب کے بچے کچھ محافظ گھبرانے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا۔
اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی، ایک اور محافظ نے کہا۔ تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگا۔ جہاں یہ معرکہ لڑا گیا وہ دنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب الدام، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کذاب کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین اس کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچے آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے اپنے مجاہد برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاند تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھ لیا اور ایک نے پہچان کر نعرہ لگایا، مسلمان ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچھیاں تانے برا بن مالک کی طرف دوڑ پڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے برا کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھی دروازے میں اتر گئی۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی
اور ان دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچھیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک پر مل مل کر حملہ کرتے تھے اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے دو ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو روکے رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازے کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے، انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا، ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو گئے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا ان کے ساتھ تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ پر اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موزوں زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خونریز معرکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں میں سے اور اپنے ساتھیوں کی تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا، سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کے لیے سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھیں تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا
اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت کر رہی تھیں۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر معرکے کی خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا سہرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ اس میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی تھی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ او وحشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتا تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے ایسے لب و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جیسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا روب گانٹ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن ابن حشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے، بلکہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلق موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کے ایما پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس لیے اظہار ناپسندیدگی نہیں کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی کو دل میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایع نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی اور ہند کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔
2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت برے آدمی کا قتل کیا۔